السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ جی ہماری ایگزام کی پریپریشن سیریز کے حوالے سے یہ ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں جو کہ مشتمل ہے ٹاپک 1.4 ایررز اینڈ انسرٹینٹیز پر۔ کنسیپچول لحاظ سے یہ ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اس کا کنسیپٹ بالکل ہی سادہ ہے، بالکل ہی سمپل ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ اس کی کنسیپٹ پر بھی ایک ویڈیو ہم بنائیں تو آپ ضرور کومنٹ میں بتائیں تاکہ ہم جلد از جلد آپ کے لیے وہ ویڈیو بھی میسر کر سکیں۔ تو بچوں، چونکہ یہ ہماری سیریز پریپریشن کے حوالے سے ہے تو اس کے اندر ہم اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ اس ٹاپک کو ہم نے پریپیئر کیسے کرنا ہے۔ کسی بھی ٹاپک کی پریپریشن کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس ٹاپک کو آپ انتہائی غور سے پڑھیں اور آپ اس چیز کو مینشن کریں کہ اس ٹاپک میں سے کون کون سے کوسچنز بن سکتے ہیں۔ چونکہ یہ والا کوسچن ہمارے لیے شارٹ کوسچنز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے تو اس کے اندر کافی شارٹ کوسچنز موجود ہیں۔ اگر آپ اس ٹاپک کو پڑھیں تو سب سے پہلے all physical measurements are uncertain or imprecise to some extent۔ یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن سے ہٹ کے ایک بات آ رہی ہے کہ تمام کی تمام میجرمنٹس کچھ نہ کچھ حد تک وہ امپریسائز اور انسرٹن، جن کے اندر پرفیکشن نہیں ہوتی اور کچھ نہ کچھ شک ضرور ہوتا ہے۔ ایک چیز کو ہم ایرر کہتے ہیں، ایک چیز کو ہم انسرٹینٹی کہتے ہیں۔ ایرر تو ہم کہتے ہیں امپرفیکشن کو، کہ اگر ہماری میجرمنٹ بالکل پرفیکٹ ریزلٹس نہیں دے رہی، اور اگر پرفیکٹ ریزلٹس دے بھی رہی ہے تو بھی اس پرفیکٹ ریزلٹ پر ایک غیر یقینیت ضرور ہوگی، کوسچن ضرور ریز کیا جا سکے گا، اس کو ہم انسرٹینٹی کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ٹاپک ایررز اینڈ انسرٹینٹیز کو ڈیل کرتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس ایرر کی ڈیفینیشن، انسرٹینٹی کی ڈیفینیشن۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے دا ایرر میں occur due to، اور یہ 3 ریزنز آگے دی ہوئی ہیں، مطلب ایرر کیوں پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی شارٹ کوسچن بن سکتا ہے۔ جبکہ آگے پڑھیں تو آگے لکھا ہوا ہے انسرٹینٹی میں occur due to، اس کا مطلب اگلی 2 لائنوں کے اندر انسرٹینٹی کی ریزن لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی 3 ہی لکھی ہوئی ہیں: لمیٹیشن آف این انسٹرومنٹ، نیچرل ویریشن آف دا آبجیکٹ اینڈ نیچرل امپرفیکشن آف پرسن سینسز۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایرر کی 2 ٹائپس ہیں، رینڈم ایرر اور سسٹمیٹک ایرر۔ رینڈم ایرر کی ڈیفینیشن، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ریزن لکھی ہوئی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، it is due to some unknown causes، اور اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس ایرر کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں، how can we reduce the effect of random error۔ تو آپ دیکھ لیں ہر ایک لائن کے اندر کوئی نہ کوئی شارٹ کوسچن چھپا ہوا ہے۔ اگر میں ریپیٹ کروں تو ایرر کیا ہوتے ہیں، ان کی ٹائپس کیا ہوتی ہے، ایرر کیوں پیدا ہوتے ہیں، رینڈم ایرر کیوں پیدا ہوتا ہے، رینڈم ایرر کو ریڈیوس یا ایلیمینیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سسٹمیٹک ایرر کی بات کریں تو اس میں بھی ہمارے پاس ایسے ہی سوال موجود ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کے بعد اٹ occurs due to some definite rule، اور ڈیفینیٹ رول کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو ریڈیوس کیسے کرنا ہے یا ایلیمینیٹ کیسے کرنا ہے، کین بی ریڈیوس بائی کمپیئرنگ اینڈ سو آن۔ تو یہ ٹاپک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے نوٹس کے اندر یا ٹیکسٹ بک کے اوپر ہی ضرور مینشن کیا کریں، اگر ایک لائن میں آپ کو 10 سوال بھی ملیں تو آپ وہ بھی مینشن کریں، تبھی آپ اچھی تیاری کر پائیں گے۔ اب ان سوالوں کو پیپر میں اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے اس پر ایک نظر مارتے ہیں تو ہمارا ٹاپک 1.4 ایرر اینڈ انسرٹینٹیز۔ کوسچن نمبر 1، what are errors, why error occur in measurement۔ تو ایرر کی ڈیفینیشن ایک تو بک میں آپ نے دیکھی، کسی نہ قسم کی امپرفیکشن کو ہم ایرر کہتے ہیں، تو اس کی ایک ڈیفینیشن جو کہ ہمیں سمری میں بھی مل جائے گی اس چیپٹر کی، وہ ہے دا ڈفرنس بٹوین دا observed اینڈ ٹرو ویلیو آف فزیکل کوانٹٹی از کالڈ ایرر۔
observed اینڈ ٹرو ویلیو کے درمیان جو ہمارے پاس ڈفرنس ہوتا ہے اسے ہم ایرر کہتے ہیں. کیونکہ کوسچن کے اندر کازز بھی پوچھی ہوئی ہیں تو کازز ہم نے اس کی جو بک میں ہمارے پاس لکھی ہیں نیگلیجنس اور ان ایکسپیرینس آف اے پرسن دا فالٹی آپریٹرز یا ان اپروپریٹ میتھڈ اور ٹیکنیک جو ہے وہ ایرر کاز کر سکتی ہے. دوسرا کوسچن ہمارے پاس ہے ڈیفائن ٹرم انسرٹینٹی آلسو ڈسکرائب اٹس مین کازز. انسرٹینٹی ہمارے پاس جو غیر یقینیت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں. Uncertainty is the ranged values within which true value of a measured quantity is asserted to lie. یہ وہ رینج ہے جس کے اندر اصل ویلیو لائے کرتی ہے. کوئی نہ کوئی غیر یقینیت جو ہے کمی بیشی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اس کو انسرٹینٹی کہا جاتا ہے. اب چونکہ کوسچن میں اس کی کازز بھی پوچھی گئی ہیں تو اس کی 3 کازز جو آپ کو میں نے پہلے بک میں بھی مینشن کی ہیں inadequacy or limitation of an instrument, natural variations of the object being measured, or natural imperfections of a person's senses. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ٹائپس آف ایرر ہیں جس میں پہلے ہے رینڈم ایرر اور کوسچن کا حصہ ہے ہاؤ ڈو وی ایلیمینیٹ دیم. تو رینڈم ایرر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی بار بار لی گئی میئرمنٹ ڈفرینٹ آ رہی ہے اور آپ کو اس کی کاز کا نہیں پتا جبکہ تمام سرکمسٹانسز سیم ہیں، کوئی بھی چیز آپ نے چینج نہیں کی پھر بھی رزلٹ ڈفرینٹ آ رہے ہیں تو اس کو ہم رینڈم ایرر کہتے ہیں. رینڈم ایرر occurs due to some unknown causes. Repeating the measurement several times and taking an average can reduce the effect of random error. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ہے سسٹمیٹک ایرر کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے ایلیمینیٹ کرتے ہیں. So systematic error refers to the effect that influences all measurement of a particular quantity equally. اس کی elimination ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ It may occur due to zero error of the instrument, poor calibration or incorrect marking etc. تو پھر کیسے ختم کیا جائے؟ The systematic error can be reduced by comparing the instrument with another which is known to be more accurate. تو یہ بچوں ہمارے پاس 4 ڈیفینیشنز ہیں اور کچھ شارٹ کوسچن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مرج کیے ہوئے ہیں. کازز آف رینڈم ایرر یا کازز آف انسرٹینٹی یا کازز آف ایرر یہ علیحدہ سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، ان کی ریڈکشن کے میتھڈ بھی علیحدہ سے پوچھے جا سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس نوٹس ہیں جو آپ کو کومنٹ سیکشن کے اندر بھی مل جائیں گے، ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے. مزید آپ نے کوئی بھی اگر کنسیپٹ سمجھنا ہے تو اس کے حوالے سے ضرور آپ مینشن کیجئے گا. ایک چیز آپ ہر ویڈیو میں آبزرو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مارجن کو ایک طرف لگا رہے ہیں اور مارجن کی لیفٹ سائڈ پر ہم کچھ بھی نہیں لکھتے. یہی رول ہے، مارجن کی لیفٹ سائڈ پر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا. کوسچن نمبر بھی مارجن کی رائٹ سائڈ پر ہی دیے جاتے ہیں. ایک سمپل اور افیکٹو میتھڈ ہے جس کے تھرو آپ پیپر میں اچھے نمبرز حاصل کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بڑی کارآمد رہی ہوگی. آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا. ایسے ہی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے روز لے کے آتے رہیں گے. روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایک ویڈیو لازم ملے گی. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. کومنٹ سیکشن میں جو چیز آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ لازمی بتائیں. اللہ حافظ.